صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمان۔ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزوں، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آج اصل میں یہ کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے اور کوئی جاگنے والی اور اس میں عبادتیں کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ویسے تو مسلمان پیدا ہی ہوا ہے اعمال کو جمع کرنے کے لیے، اس کا ہر وقت اللہ کی طرف اس کا دھیان رہنا چاہیے، اور ہر وقت وہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ مسلمانوں کا معمول ہو گیا معراج کی رات میں جاگو، میں جاگو 3 راتیں جاگو، یعنی ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آئے، بچوں کو قرآن خوانی کراتے گھر میں، اور اس کے بعد بولے کہ مولانا دعا کرو برکت کے واسطے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ بھائی 365 دن ہوتے، 364 دن گانے بجا اور ایک دن مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرا دی تو برکت آ جاتی۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے، 1 گھنٹہ بھی اگر آپ اپنے گھر میں کلام پڑھیں گے تو برکت آ جائے گی۔ لیکن ہم نے اپنا ماحول، اپنی زندگی ہم نے ایسی بنا دی، 364 دن تو بس گانے بجانے عیاشی کے، ایک دن بلاتے باپ مر گئے والے دن مول صاحب آؤ قرآن پڑھو دعا کرتے، برکت آ گئی، پھر 364 دن اللہ کو بلا دے۔ ویسے ہی شب معراج کے دن جاگے، شب برات میں جاگے، شب قدر کے دن پھر مغفرت ہوگی، پھر باقی کے دن کیا کرنے کے؟ سونے کے، 3 دن جاگنے کے، باقی کیا؟ سونے کی۔ ایسے نہیں ہے، مسلمان جاگنے کے لیے اور جگانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آج ساری دنیا سو رہی ہے، مسلمان سو رہا ہے۔ اس لیے جب مسلمان جاگے گا تو ساری دنیا جاگے گی۔ مسلمان سو رہا ہے اس لیے آج ساری دنیا سو رہی ہے، اور ساری دنیا کی نحوست، یہ نحوست جو آئی ہے دنیا کے اوپر، یہ مسلمانوں کے سونے کی وجہ سے آئی۔ میرے عزیزوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے، بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا چاند صاحب جو ہمارے مدرسے کے فاضل ہے اور بڑی محنتوں سے انہوں نے بھی پڑھا، اور آج انہوں نے بچوں پہ محنت کی، بڑی خوشی ہوئی بچوں کے کلام کو سن کر۔ مکتب کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم کو بتایا۔ پورے مکتب کا جائزہ ہمارے سامنے رکھا۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے تجارت بن رہی، ہماری دکانیں بن رہی، یہ 1 سال 1 دن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مولانا کے 11 مہینے لاک ڈاؤن میں ہم گھر میں سو رہے تھے اور یہ محنت کر رہے تھے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ بہرحال کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ میرے نبی کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اگر ہم اس مرتبے کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ رات بہت چھوٹی ہے میرے نبی کے مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، شاعر نے کہا ہے کہ کیا عجب ہے موسیٰ حضور وحی میں طور پر پہنچے، پر کیا عجب ہے کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ میرے نبی کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب ہے کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ میرا نبی مدینے کے گلیوں میں ہے، وہاں جبرائیل۔ میرا نبی مسجد مدینہ میں ہے، وہاں پر وہی۔ مکہ میں ہے، وہاں پر وہی۔ عائشہ کی گود میں ہے، وہاں پر وہی۔ جہاں پر میرا نبی، وہاں پر جبرائیل نے قرآن لے کر آیا۔ یہ میرے نبی کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ارے حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، کلام ہوتا تھا، وہی آتی تھی، پر کیا عجب ہے کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ یہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اصل میں تاریخ سے ناواقف ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا، قرآن کا اور نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہوگی، اور ہماری زندگیاں تبدیل ہوگی، ہماری زندگیاں تبدیل ہوگی۔ میرے عزیزوں، اگر اسلامی مہینوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور محرم کے مہینے میں قربانی ہے۔
محرم کے 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت حسین کو سجدے کی حالت کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ اور اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم قربانیوں والا، آخری مہینہ ذی الحجہ کا وہ بھی قربانیوں والا۔ اور اگر ہم درمیان پر نظر ڈالیں، رجب کا یہ مہینہ یہ انسانیت کے بلندی کا مہینہ ہے اور انسان کو عروج پر لے جانے والا مہینہ ہے۔ یہ درمیان جو ہے رجب کا مہینہ جو ہے، اس رات میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش سے بھی اوپر اپنے پاس بلایا اور وہ مقام دیا کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ مہینے کے اندر 27ویں رات کو آج سے 1441 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور وہ مقام سے نوازا کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ گئے، کیا مقام ملا۔ اور پھر آگے بڑھیں گے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چاند کو چاندنی ملی، تاروں کو جگمگاہٹ ملی، سورج کو روشنی ملی، زمین کو طاقت ملی، اس سے سبزہ ہوگا، انسانوں کو پیدا کیا، حیوانات بنے، نباتات بنے، ساری چیزیں جو بنی ہے سب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر بزم کون و مقام کو سجایا۔ آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پہلے حصے میں ربیع الاول، دوسرے حصے کو جو فضیلت ملی اس کو فضیلت رمضان کے مہینے کی وجہ سے دی۔ آج میرے عزیزوں، آج ہم پریشان حال، ہماری زندگیاں بے سکون، ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد، ہم ایک دوسرے سے ناراض، باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، ساس بہو سے ناراض، بہو ساس سے ناراض، ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، ہم پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ایک دو رات جاگ لیں گے تو ہماری دکانیں چلنا شروع ہو جائے؟ کیا ہم ایک دو رات عبادت کریں گے اور اللہ کو منائیں گے تو کیا اللہ مان جائے گا اور باقی راتیں ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی؟ میرے عزیزوں، ہم جب تک ہماری زندگیوں کے اندر قرآن نہیں آئے گا، نبی کا طریقہ نہیں آئے گا، نبی کی زندگی نہیں آئے گی، نبی کی سیرت نہیں آئے گی، ہم اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم اس وقت کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اس مقام کو سننے کے لیے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مقام کو سن کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ فقہ کی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اور ہماری زندگیاں بدلنے کا ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہمارے زندگیوں کے اندر خیر نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، ہمارے تجارتوں کے اندر برکتیں نہیں آئے گی، ہمارے دکانیں نہیں چلے گی، ہمارا دوست ہم سے محبت نہیں کرے گا، ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرے گا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرے گا، ساس بہو کا احترام نہیں کرے گی اور بہو ساس کا احترام نہیں کرے گی۔ کب؟ جب تک کہ ہم قرآن پر اور نبی کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے۔ قصہ، کہانی، واقعات سننے سے اور میرے عزیزوں زندگیاں نہیں بدلتی، عمل کرنے سے زندگیاں بدلتی۔ تو میرے عزیزوں، سرکار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا دنیا کے اندر انسان نہیں تھے؟ وہ تھے نہیں تھے؟ ارے تھے نہیں تھے؟ انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ انسانیت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔
انسانیت کیا چیز ہے کہ اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی زمین میں درگور کر دیتے تھے، باپ مر جاتا وراثت میں ماں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ انسان تھے، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد پھر عورت کو بھی مقام ملا، مرد نے اپنی زندگی کو پہچانا، آدمی نے اپنے آنے کے مقصد کو پہچانا، اور انسانیت کیسے بدلی کہ حکیم ابن حزام ایک صحابی ہے اور انہوں نے بغداد میں ایک حویلی بنائی، 60 لاکھ درہم کو خرچ کیا اور ایک حویلی بنائی، بہت عالیشان۔ صحابہ کی زندگیاں کیسے زندگیاں تھیں، آج ہم کیسے عیاشی کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ ارے گھر بناؤ لیکن اللہ کے واسطے، کماؤ اللہ کے واسطے۔ حضرت حکیم ابن حزام نے 60 لاکھ درہم خرچ کر کے ایک حویلی بنائی، محل بنایا، اور پھر اس کو فروخت کرنے کے لیے نکالے۔ بہت لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، حضرت معاویہ نے اس حویلی کو 60 لاکھ درہم میں خریدا۔ ہمارے پاس بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بکنے کے بعد، جو سودا ہونے کے بعد آ کر پھر ہمیں اس کا پچھتاوا دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تو نے کیا سودا کیا، تیرا سودا کیسا رہا۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حکیم ابن حزام کے پاس پہنچے اور کہا کہ حکیم ابن حزام تو گھاٹے میں رہا، تو نقصان میں رہا۔ کہا کہ کیسے نقصان میں رہا؟ کہا کہ تیری حویلی آج کی قیمت 80 لاکھ درہم ہے، تیری حویلی معاویہ اگر نہ خریدتا، کوئی دوسرا خریدتا تو وہ 80 لاکھ درہم میں خریدتا، اور تو نے تو اپنا نقصان کر دیا۔ انہوں نے کہا نقصان ہوا۔ حضرت حکیم ابن حزام نے وہ 60 لاکھ درہم کی تھیلی اٹھائی اور بغداد کے بازار میں آئے اور 60 لاکھ درہم فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں بتاؤ کیا معاویہ فائدے میں رہا یا میں فائدے میں رہا؟ ان کو فائدہ آخرت کا معلوم ہوتا تھا، آج ہم دنیا کو فائدہ نہیں دیں۔ 1 روپیے سے 2 روپیے کیسے بنانا ہے، بہن کی زمین کو دبا کر، اس کے حق کو دبا کر ایک گھر سے دوسرا گھر بناتا ہے، اور بہن کا داخلہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں بند کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیا ہے مسلمانی؟ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے بہن کے حق کو دے، بھائی کے حق کو دے، پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرے، دوست کے ساتھ ہمدردی کرے اور اپنے بھائی کو سینے سے لگائے۔ یہ مسلمانی ہے۔ آج مسلمانوں نے سمجھا کہ ایک گھر سے دوسرا گھر بنائے، دوسرے گھر سے تیسرا گھر بنائے، زمین خریدے، چاہے باپ کی لاش نکلے، چاہے بھائی کو مارنا پڑے، ماں کو بھوکا رکھنا پڑے، بچوں کو بیچنا پڑے، بیوی کو بیچنا پڑے، مسلمان صرف کمانے میں لگا ہوا ہے۔ آج اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہے، میں ہوں، اور آج مسلمان فائدہ تلاش کر رہا ہے، روپیہ پیسہ دھن دولت جمع کر۔ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیسے صحابہ تھے؟ ایک صحابی نے گھوڑا خریدا 1500 دینار میں، اس وقت دینار تھے یا درہم تھے، جو بھی ہے اس وقت کی قیمت، اور گھر پر لائے۔ 2 دن گزرے، ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ بھائی گھوڑا تو بہت اچھا خریدا ہے، کتنے میں خریدا ہے؟ دوست نے کہا کہ 1500 میں۔ کہا یہ قیمت، یہ گھوڑا تو 2000 کا ہے۔ 500 قیمت بڑھائی، کہا کہ یہ تو بہت اعلیٰ نسل ہے۔ جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے 500 درہم لیے، اور جس کے پاس سے گھوڑا خریدا اس کے گھر گئے اور اس کو 500 درہم دیے اور کہا کہ یہ آپ کے گھوڑے کی قیمت ہے۔ آپ کو آپ کے گھوڑے کی اصل قیمت نہیں معلوم تھی۔ ایک میرا دوست ہے جو تجربے کار ہے، اس نے بتایا کہ یہ 1500 کا نہیں ہے، یہ 2000 کا ہے، یہ لیجیے آپ کا گھوڑے کی قیمت، آپ اس کو سمجھیں۔ یہ مسلمان۔ اور آج مسلمانوں کی خرید و فروخت کیسے ہو رہی ہے؟ جھوٹ بول کر، بدمعاشی کر کر، اپنے عیب کو چھپا کر۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمان تو عیب کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی اصلیت کو بتا کر سودا کرتا ہے۔ آج مسلمان پریشان حال کیوں ہیں؟ رسوا کیوں ہیں؟ آج گھر میں خیر برکت کیوں نہیں ہے؟ گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج ہم گھر سکون کی جگہ ہے، بیوی لتسکنوہا، تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن آج بیوی کے پاس مرد کا دل نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ کہ نہ اس کے پاس اسلام ہے، نہ اس کے پاس اسلام ہے، نہ اس کے پاس نبی کا طریقہ ہے، نہ اس کے پاس نبی کا طریقہ ہے۔ شریعت کا جنازہ نکل گیا ہے، دونوں بھی
شریعت سے کورے ہیں، نہ اس کا دل اس کے پاس رکھتا ہے نہ اس کا دل اس کے پاس رکھتا ہے، دونوں بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ شوہر کے لیے بیوی سکون کی چیز ہے اور بیوی شوہر کے لیے سکون کی چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے آرام کی جگہ ہے، آرام کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن آج ایک دوسرے کو دیکھ کر نفرتیں پھیلی ہوئی ہے۔ سال سال تک میاں بیوی کی طرف دیکھنے کے تیار نہیں ہے، نہ بیوی شوہر کی طرف دیکھنے کے لیے تیار۔ اسلام کہاں چلا گیا؟ تو میرے عزیزوں، جب تک ہمارے زندگیوں کے اندر نبی کا طریقہ نہیں آئے گا، نبی کی زندگی نہیں آئے گی، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف معراج کی رات منانے سے، معراج کا واقعہ سننے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معراج کے واقعے کو سن کر معراج پر جانے والے کی زندگی ہمارے زندگی کے اندر نہیں آئے گی، مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو کامیاب ہونا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنے گھر میں لانا پڑے گا، تجارت میں لانا پڑے گا، نجی زندگی میں لانا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کی زندگی آج پریشان حال گزر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے نبی کے طریقے کو نکال دیا۔ میرے عزیزوں، آج مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مائیکل ہارٹ ایک انگریز گزرا اور انگریزوں کا کام ہے اسلام کو مٹانا، قرآن کو مٹانا، نبی کے طریقے کو مٹانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مٹانا، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن مائیکل ہارٹ ایک انگریز گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے The 100۔ اس کے اندر اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا، بڑے سائنسدانوں کا، جنرلوں کا، بادشاہوں کا، اور دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو اس نے اس کتاب میں لکھا۔ 100 بڑے شخصیات کا تذکرہ کیا۔ لیکن اس کتاب کا آپ کو بتاؤں، اس انگریز نے کتاب تو لکھی ہے اور انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، سائنسدانوں کا بھی ذکر کیا ہے اور جنرلوں کا بھی ذکر کیا ہے، بادشاہوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انگریزوں کو کام ہے قرآن کو مٹانا، نبی کے طریقے کو مٹانا، اللہ کے نبی سے دشمنی کرنا۔ لیکن اس انگریز نے کمال کر دیا کہ اس انگریز نے کتاب لکھی اور اس کی شروعات اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کی۔ اب جب اس نے کتاب لکھی تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ارے بے وقوف، ہمارا کام ہے قرآن کو مٹانا، نبی کے طریقے کو مٹانا، نبی کی زندگی کو مٹانا۔ تو نے کتاب تو لکھی، اس کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، لیکن تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ابتدا کر سکتا تھا، حضرت موسیٰ سے بھی ابتدا کر سکتا تھا، کسی اور سے ابتدا کر سکتا تھا۔ ہمارے مذہب کے ماننے والوں میں سے کسی بڑے آدمی کا تذکرہ کرتا تھا، جو ہمارا دشمن ہے اس کا ہی تو نے سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ تو اس نے کیا بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی، جو لوگ دنیا میں آئے اور بڑے بڑے کارنامے کیے، میں نے سب کی زندگی اور ان کے حالات پڑھے، اور میں نے پھر اس بات پر میرا دل مطمئن ہوا کہ سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ سے ابتدا کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس ہستی کے اوپر بھی، جس بڑے آدمی کے اوپر بھی نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اس نے تعلیم حاصل کی، کسی ادارے میں گئے، کسی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا، کسی کالج میں جا کر اس نے پڑھائی کی، اور اس پڑھائی کے بنیاد کے اوپر اس نے دنیا کے نظام کو بدلا اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ لیکن میں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر جب نظر دوڑائی تو میں نے واحد ایک ایسا دنیا میں انسان دیکھا، نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی کالج میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کسی مدرسے میں نہ گیا، نہ کسی مکتب میں گیا، اور اس نے دنیا کو ایسی تعلیم دی کہ نہ پہلے کسی نے دی تھی اور نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ اس نے ایسی تعلیم دے کر گئی۔ اس واقعے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ سب سے پہلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں۔ میرے عزیزوں، یہ میرا نبی ہے کہ انگریز بھی میرے نبی کا قائل ہے کہ اگر کسی کی زندگی اچھی ہے تو محمد مصطفیٰ کی زندگی اچھی ہے۔ اور آج محمد کا نام لینے والا، محمد کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے نام پر کھانے والا، اس کے نام پر پینے والا، اس کے نام پر زندگی گزارنے والا، اسی کے نام سے خیر و برکت کو مانگنے والا، اسی کے نام سے دعائیں کرنے والا، اسی کے نام پر پڑھنے والا آج اپنی زندگی کے اندر اس کے طریقے کو نکال رہا ہے، اپنے گھر سے اس کے طریقے کو نکال رہا ہے۔ بتاؤ، جس کے نام پہ پیدا ہوئے، جس کے نام پر دنیا بنی ہے، آج اسی کا طریقہ ہمارے گھر سے نکلے گا، ہمارے کاروبار سے نکلے گا، اور ساری دنیا مل کر بھی دعا مانگے گی کہ خیر برکت چاہیے۔ تو بتاؤ، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، اس کا طریقہ ہمارے گھر سے نکلے گا، کیسے بارش رحمتوں کی برسے گی، کیسے خیر آئے گا،
زندگیوں میں رحمت آئے گی، کیسے پیار آئے گا، کیسے الفتیں آئے گی، کیسے بھائی بھائی کو چاہے گا، باپ بیٹے کو چاہے گا۔ اگر باپ کو بیٹے سے محبت کرنا ہوگا، دنیا کے اصول نکال کر محمد مصطفیٰ کے اصول کو داخل کرنا پڑے گا، نبی کے طریقے کو زندگی میں لانا پڑے گا۔ جب نبی کا طریقہ آئے گا، نبی کی زندگی آئے گی تو پھر حالات بدلیں گے۔ صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے، نبی کے آنے سے پہلے انسانیتیں تھی، لیکن شاعر نے کیا کہا؟ بات کیا تھی قیصر و کسریٰ سے لدبے، بات کیا تھی قیصر و کسریٰ سے لدبے، یہ چند اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ آج میرے عزیزوں، آج مسلمان پریشان حال کی زندگی گزار رہا ہے، سکون نام کی چیز نہیں۔ میرے عزیزوں، زندگیوں میں اگر سکون چاہیے، زندگیوں میں اگر سے امن امان چاہیے، تو ہم کو اللہ کے نبی کا طریقہ اپنے زندگی میں لانا پڑے گا، اپنے گھر میں لانا پڑے گا، اپنی تجارت میں لانا پڑے گا۔ ہماری تجارت میں جب نبی کا طریقہ آئے گا، نبی کی زندگی آئے گی، تو پھر ہم کامیاب بن کر ابھریں گے اور ساری دنیا پر راج کریں گے۔ آج مسلمان چاہتا ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا بنی گئی، اس کا جو طریقہ ہے وہ ایک کونے میں پڑا رہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ ہمارے زندگی میں آئے۔ میرے عزیزوں، آج یہود و نصارہ جس کو آج ہم اچھا سمجھتے ہیں، جاؤ عیسائیوں کے پاس اور کہو ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، تو ان کے ماننے والے، ان کے عالم، ان کے بڑے، ان کے پادری چند واقعات کو آپ کو سنائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آگے ہم کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں معلوم۔ اور اگر سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھے، چند باتوں کو وہ بتائیں گے، چند واقعات رکھیں گے اور پھر معذرت کر لیں گے کہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ لیکن اگر آپ آؤ، مدارس میں آؤ، علماء کے پاس آؤ، اللہ کے نبی کی سیرت جاننے والوں کے پاس آؤ اور کہو ہم کو نبی کا طریقہ چاہیے، بچپن بھی ملے گا، جوانی بھی ملے گی، بڑھاپا بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی کے حالات جنگ کے میدان میں کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، دعائیں کب پڑھتی تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، روزہ کیسا رکھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، حج کیسا کرتے تھے، سنتوں کے کیسے پابند تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، ساری چیزیں اللہ کے نبی کی ہم کو بتانے ملے گی۔ لیکن آج ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے کو ہم اپنانے جا رہے ہیں، جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ عیسائیوں کی زندگی کے اندر اوپر نظر ڈالیں تو ہم کو معلوم ہوگا، ایک عیسائی جوڑے سے کہا گیا کہ آپ کی عمر بڑی لگتی ہے لیکن آپ کے ساتھ بچے نہیں لگتے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ سفر میں کئی ایک صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے بچے بھی نظر نہیں آ رہے اور نہ بچوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہم گھر میں کتا پالنا پسند کرتے ہیں لیکن اولاد رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ انگریز ہے۔ اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اولاد سے کیسی محبت، بیٹی سے کیسی محبت، بیٹوں سے کیسی محبت، کیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، میاں بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، انگریزوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ انگریز جس کا طریقہ آج مسلمان اپنا رہا ہے، ان کے پاس عورتوں کا یہ مقام ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں عورت تو بس کے مانند ہے، ایک بس چھوٹ گئی دوسرے بس میں چڑھ جاؤ۔ اور وہ انگریز کہتا ہے جیسے بازار میں دودھ مل رہا ہے ویسے ہی عورت ہے، جیسے آپ کو چائے کی ضرورت پیش آتی ہے آپ ہوٹل میں جاؤ چائے پی لو، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے پانی پی لو، عورت بھی ایک ایسی ہی ہے، بازار میں جاؤ استعمال کر لو۔ مسلمانوں تم تو بے وقوف ہے، جب بازار میں دودھ مل رہا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انگریز کہتا ہے اور میرا نبی کہتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آج ہم ایسے طریقے کو چھوڑ کر ماں باپ کو گھر میں ماں باپ کو پالنا پسند نہیں ہے۔ 18 سال کے بعد کسی بھی بچے کو اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے پر زبردستی کرے تو انگریزوں کے پاس یہ قانون ہے کہ وہ ماں باپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، 18 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کے اوپر ماں باپ کو کوئی حق نہیں۔ یہ انگریزوں کا اصول ہے، یہ انگریزوں کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
اب جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اپنے مرضی کی منمانی زندگی گزارے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کا تمہارے اوپر حق ہے. کوئی آدمی اپنے باپ کو اپنے ماں کو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ. اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر مسلمان اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے. اور پھر آج حالت کا مارا مجبور پریشان گھوم رہا ہے اور امن و امان کو خیرات میں مانگ رہا ہے. اپنے دامن کو کسی اور کے سامنے پھیلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے امن و امان چاہیے, ہم کو محبت چاہیے, بھائی چارگی چاہیے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی جس کے بارے میں, جس کے نام پر آج ہم بیٹھے ہیں, جس نے آج عرش کا دورہ کیا, اللہ نے اپنے محبوب کو عرش سے بھی اوپر آسمانوں پر بلایا, اس محبوب کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابہ میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھ رہا ہوں, ایمان تو دیکھ رہا ہوں, لیکن ایمان کی حلاوت نہیں دیکھ رہا ہوں. صحابہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ایمان تو دیکھ رہے ہیں, ایمان کی حلاوت اور اس کی میٹھاس نہیں دیکھ رہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ہاں. تو صحابہ نے کہا ایمان کی حلاوت اور اس کی میٹھاس کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے عزیزو آج نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں اور اسی کو ایمان سمجھ بیٹھے ہوئے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم حاجی ہیں, نمازی ہیں, روزہ رکھنے والا بھی خوش ہے, نماز پڑھنے والا بھی خوش ہے. لیکن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں نے تمہارے اندر ایمان تو دیکھا لیکن ایمان کی حلاوت نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی کے وہ صحابہ نے فرمایا اے میرے نبی, اے میرے آقا ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی حلاوت الفت اور محبت اور بھائی اور پیار, بھائی چارگی ہے کہ تم اپنے بھائی کو گلے سے لگاؤ, محبت سے پیش آؤ, باپ کو باپ کا مقام دو, بھائی کو بھائی کا مقام دو, ماں کو ماں کا مقام دو, دوست کو دوست کا مقام دو. یہ ہے ایمان کی حلاوت کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ زندگی گزارو. آج مسلمانوں کے گھروں میں آج کوئی چیز نہیں ہے تو صرف اسی چیز کی کمی ہے. پیسہ بھی ہے, روپیہ بھی ہے, دھن دولت بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے. اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو مسلمانوں کے گھروں سے آج بھائی چارگی نکل گئی, محبت نکل گئی. آج محبت کی وجہ سے آج مسلمان پریشان حال ہے. ایک وقت تھا مسلمانوں کے گھروں میں ایک کمانے والا ہوتا تھا, 4 گھر میں بیوائیں ہوتی تھی, 10 بچے ہوتے تھے, صبح کا کھانا ہوتا تھا, شام کی روٹی لے جاتی تھی, پھر بھی پیار کے ساتھ, سکون کے ساتھ, امن امان کے ساتھ زندگی گزرتی تھی اور پیشانی پر کسی کے بل بھی نہیں آتا تھا. آج مسلمانوں کے گھروں میں ایک نعرہ ہے ہم دو ہمارے دو, سالوں کا اناج پڑا ہوا ہے, بھائی بھوکا جا رہا ہے, بہن بھوکی جا رہی ہے, باپ کو چھت کے نیچے سونے کی جگہ نہیں ہے, کھانسنے کی اجازت نہیں ہے, ماں پلنگڑی پر پڑی ہوئی ہے, پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے. ارے مسلمانوں, جب مسلمانوں کے گھروں میں ماؤں کی ایسی حالت ہو جائے جس نے اپنے سینے کے خون کو دودھ بنا کر پلایا ہے, آج مسلمانوں کے گھروں میں اگر ماں کے اوپر ایسا ظلم ہو, ایک پانی کا پیالہ بھی اس پر مہنگا ہو جائے, پانی کے لیے بھی ماں طرف سے, تو بتاؤ پھر اس دھرتی کے اوپر, آسمان کے نیچے پھر مسلمانوں کو دوسری قوم کیسے پسند کرے گی اور گھروں میں کیسے سکون آئے گا, اطمینان آئے گا؟ ارے مسلمانوں جب تک تمہارے زندگیوں کے اندر قرآن نہیں آئے گا, نبی کا طریقہ نہیں آئے گا, شریعت محمدیہ نہیں آئے گی اور اس پر عمل نہیں کریں گے, جب تک ہماری زندگی سدھر نہیں سکتی, ہمارے زندگیوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو نبی کا طریقہ بتاؤ, یہود و نصارہ سے دور رکھو, یہود و نصارہ کے طریقے سے دور رکھو. اللہ کا شکر ادا کرو ہمارے بستی میں مسجدیں ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں, نماز پڑھانے والے ہیں. اگر ہم اسی طرح غفلت کی زندگی گزاریں گے اور مکاتب سے غافل رہیں گے, اپنے بچوں سے غافل رہیں گے, تو دین ایک دن ختم ہو جائے گا. میرے عزیزو ہم ختم ہو جائیں گے, قرآن باقی رہے گا, نبی کا طریقہ باقی رہے گا, شریعت باقی رہے گی. جیسے آسمان سے بارش پہلے ہوتی تھی ویسے بارش ہوگی, زمین سے سبزہ ہوگے گا, لیکن ہماری زندگیوں سے خیر نکل جائے گا, ہماری زندگیوں سے برکت نکل جائے گی. کتنے انسان ہیں یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, 4 آنے کماتے تھے, لاتے تھے اور کہتے ہیں شکر ہے مالک کا احسان ہے, اللہ نے آج روٹی دی ہے,
سکون کی زندگی سے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج یہ مستری کا کام کرنے والے, آج یہ مزدور پہ جانے والے, نوکریوں پہ جانے والے, ڈاکٹری کرنے والے, انجینئرنگ کرنے والے, یہ کمانے والے ہزاروں روپیہ کما کر لا رہے ہیں, لیکن آج کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہم پریشان حال ہیں, ہماری زندگی پریشانی سے گزر رہی ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہماری زندگیوں سے یہ آیت گزرتی, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ مزید دے گا, اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا. ہمارے بوڑھے, ہمارے بڑے, ہم سے پہلے جنہوں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی, وہ لوگ چارانے کے اوپر ایک روٹی کھا کر شکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے زندگیوں میں برکت دیتا تھا, خیر دیتا تھا. آج ہزاروں روپے کمانے والے آج پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج زندگیوں کے اندر نہ خیر ہے نہ برکت ہے. اس کی وجہ ہے ہمارے زندگیوں سے قرآن نکل گیا, نبی کا طریقہ نکل گیا, نبی کی زندگی نکل گئی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں, نبی کا طریقہ بتائے, نبی کی زندگی بتائے. یہ بچے پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو ماں باپ کا ذکر سنیں گے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے مفت مت کرو, تو یہ ماں باپ کو کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہ کریں گے. یہ پڑھیں گے کہ عزت اللہ کی دینے والی چیز ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو عزت کی بھیک نہ کسی حاکم کے پاس جا کے مانگیں گے, نہ الیکشن میں کھڑے رہ کر مانگیں گے. یہ جب پڑھیں گے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا رہتا ہے. کیونکہ زمین کو پیدا کرنے والا بھی, آسمان کو پیدا کرنے والا بھی, اس سے سبزہ اگانے والا بھی, انسان کو ماں کی پیٹ میں کھلانے والا بھی, انسان کے بدن میں آنکھ کی جگہ آنکھ, ناک کی جگہ ناک, کان کی جگہ کان, ہاتھ کی جگہ ہاتھ, پیر کی جگہ پیر لگانے والی ذات اللہ کی ہے. وہی اللہ ہم کو عزت دے گا اور ہم کو عزت دے گا. پھر وہ نہ بھائی کو مارے گا, نہ باپ کے مرنے کا انتظار کرے گا, نہ پیسوں کے اوپر اترائے گا. بھائی سے بھی پیار کرے گا, بہن سے بھی پیار کرے گا, اور پیسوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکے گا, اور سمجھے گا حقیقی زندگی تو اپنے خاندان کی ہے. دسترخوان بچھے گا, پڑوس کو بھی بلائے گا, بھائی کو بھی بلائے گا, بہن کو بھی بلائے گا, بیوی کو بھی بلائے گا, اور اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائے گا. میرے عزیزو, اس لیے اپنے اولاد کو, یہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو. ان بچوں کو مکتب میں بھیجو, مکتب میں بھیج کر ان کو قرآن پڑھاؤ, نبی کا طریقہ سمجھاؤ. یہ نبی کا طریقہ سمجھیں گے تو ہمارے زندگی میں خیر آئے گا. یہ بچی مکتب پڑھے گی, مکتب پڑھ کر یہ اپنے بچے کو باوضو ہو کر قرآن پڑھائے گی اور نبی کا طریقہ بتائے گی, اس کو دودھ پلائے گی, تو اس کے بچے کے اندر دین کی تعلیم آئے گی. پھر جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے بیوی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا. آج ہم بول رہے ہیں بے دینی ہے, بے دینی ہے. کیسے بے دینی؟ بے دینی ایسی ہے, ہمارے نکاح میں جو بیوی آئی ہے وہ کڑوی زبان رکھنے والی اور ہماری خدمت نہیں کرنے والی, ہمارے کو پریشان کرنے والی کیسے بنی؟ وہ ایسے بنی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو قرآن کی تعلیم دی, اس لیے وہ آج آپ کے ساتھ ایسی زندگی گزار. آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. دیکھو پھر اس سے پیدا ہونے والی نسل اپنے شوہر کی خدمت کرنے والے بنے, اور وہ بیٹا جو قرآن کی تعلیم حاصل کر زندگی گزارے گا تو اس کے پاس جو بچی آئے گی, بیوی بن کر اس کے نکاح میں آئے گی, وہ اپنے سینے سے لگائے گا, اس سے پیار محبت کرے گا اور ڈرے گا, خوف پیدا کرے گا کہ اگر میں اس کو تکلیف دوں گا تو میرا رب ناراض ہوگا, میرا نبی ناراض ہوگا. اس لیے وہ اس کے ساتھ زندگی سکون کی گزارے. تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. بزم میں ہے دیوبند کی لے, یہ بزم ہے بزم نورانی.